اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر وہ یعنی قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم سے اس معاملے میں سرزد ہوئی، اور وہ اپنے یعنی گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا ہے یہ یعنی بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ حاشیہ نمبر 38۔ یہاں ان غیر سنجیدہ لوگوں کی روش اور بد انجامی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آخرت سے غافل ہو کر عیش و طرب اور خواہش نفس کی تسکین کو ہی زندگی کا مقصد قرار دے لیتے ہیں، اور پھر رائے حق سے دور رہتے ہوئے اسی مقصد کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اپنے قول و عمل سے روز جزا کی پیشی کو بھی جھٹلاتے ہیں، دعوت حق سے کتراتے بلکہ اس کی مخالفت پر ہی آمادہ رہتے ہیں تاکہ ان کی آزادی فکر و عمل پر زد نہ پڑے۔ کیسی نادانی کی بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اس کی زمین پر مالک حقیقی کے احکامات سے آزاد ہو کر گزارنے کے بعد اور اس کی دی ہوئی جان اور عطا کردہ مال اور صلاحیتوں کو خود مختارانہ استعمال کر کے بھی اپنے آپ کو کہیں جواب دہ نہیں سمجھتے۔ بہرحال عیش و طرب کے یہ پرکشش لمحات تو پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں اور مہلت امتحان ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب یوم حساب کا منظر سامنے ہوگا اور گناہوں کا بوجھ کمر پر ہوگا، اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور ان کے بھی گناہوں کا بوجھ ان پر ہوگا جن کو یہ گمراہ کرتے رہے، اس وقت حقیقت حال سامنے آنے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے کیسا خسارے کا سودا کیا ہے، کیسا برا بوجھ اوپر لاد لیا ہے جس کے ہولناک نتائج اب یہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے۔ ایمان و عمل صالح کے بجائے انہوں نے کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی و عصیاں کاری کی روش اپنا کر گویا فلاح و نجات کے بدلے دائم عذاب کو ترجیح دی اور ایسے بھیانک انجام سے دوچار ہو گئے۔ اب کچھ کر لینے کا موقع گنوا کر تو پشیمانی ہی پشیمانی ان کا مقدر ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے کھیل اور تفریح کے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ حاشیہ نمبر 39۔ لہو لعب میں ناسمجھ لوگوں کے لیے کشش ہوتی ہے، حالانکہ اس کی لذت عارضی اور دورانیہ قلیل ہوتا ہے اور یہ لغو اور بے مقصد ہوتی ہے۔ ایسے ہی ناسمجھوں کے لیے دنیاوی زندگی محض لہو لعب کھیل و تفریح کی جگہ ہے جو داد عیش دیتے ہوئے زندگی گزاریں اور خالی ہاتھ سفر آخرت پر چلے جائیں اور پھر یوم حساب پچھتائیں۔ اس کے برعکس سمجھدار اور سلیم القلب لوگ نظام کائنات پر غور و فکر کرنے والے اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہ زندگی اور دنیا کی نعمتیں ان کے حق کے بغیر محض امتحان کی غرض سے ان کو عطا کی گئی ہیں، لہذا وہ دعوت حق پر لبیک کہہ کر اس کا پوری طرح ساتھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت کو آخرت کی تیاری کے لیے قابل قدر اور قیمتی سمجھتے ہیں، لہذا اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کانٹوں اور داغوں سے حتی الامکان بچائے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی متقی لوگوں کے لیے دار آخرت تیار کیا گیا ہے۔
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں کہ یہ یعنی کفار جو کچھ کہتے ہیں وہ تجھے بالیقین رنجیدہ کرتا ہے، یہ تم کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم یعنی دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. حاشیہ نمبر 40. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس وقت ان منکرین کی باتیں، طعن و تشنیع اور دعوت حق کا مذاق اڑانا آپ کو غمگین اور آزردہ خاطر کر رہی ہیں. در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس پیغام حق کو جھٹلا رہے ہیں. یہ ظالم تو اللہ کی آیات ہی کے انکاری ہیں. یہ بات یاد رہے کہ اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے تو یہ لوگ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو صادق و امین اور سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے اور آپ کا احترام کرتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کی، قوم نے تمسخر و استہزاء اور پھر مخالفت کا انداز اپنا لیا. دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کتاب اللہ کی آیات سے کفار کے عقائد اور اکابر پرستی کی روش پر شدید چوٹ پڑتی تھی. اس دعوت کو مان لینے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے اکابرین کو کافر قرار دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے آپ کی اطاعت کریں اور دین اسلام کی پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کریں. یہ ان کے بس کی بات نہ تھی، لہذا انہوں نے اس دعوت کی تکذیب و مخالفت کی روش کو اپنانا ضروری سمجھا. قابل غور بات یہ ہے کہ آج اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ پہ ایمان کی دعوے دار یہ امت کہاں تک کتاب اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے. ان کے عقائد و اعمال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف تو یہ حب رسول کے دعووں اور نعتوں میں مدح سرائی میں حد سے گزر جاتے ہیں، تو دوسری طرف عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و احکامات کی خلاف ورزی اور سنت رسول کا مذاق اڑانے میں بھی انتہا کر دیتے ہیں. پکی قبریں، مزار، عرس و چادریں اور رسومات و خرافات اس کا واضح ثبوت ہے. سچ تو یہ ہے کہ قلب و ذہن پر تقلید اعمى اور اکابر پرستی کی چھاپ لگنے کے بعد فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ خود ساختہ باطل دین ہی کو حق مان کر اس سے ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ پھر انہیں دین حق کا انکار کرنے اور کتاب اللہ کی آیات کو جھٹلانے میں ذرا بھی تأمل نہیں ہوتا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور تم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے ہیں، انہوں نے اس جھٹلائے جانے پر صبر کیا اور انہیں ایذا رسانی کی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور رسولوں کے یعنی حالات کے بارے میں خبریں تمہارے پاس آ چکی ہیں. حاشیہ نمبر 41. مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صورتحال نئی نہیں ہے. جس طرح یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، منکرین حق نے ہمیشہ ہی رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی ہے. پھر اس کشمکش میں شدت آئی ہے اور انبیاء علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو جور و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے اس شدید آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی اور حق غالب ہو گیا. حاشیہ نمبر 42. اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش اور معرکہ آرائی کے ذریعے کھرے اور کھوٹے، مخلص اور منافق کو الگ کیا جائے. مخلص مومنوں کو صبر آزما مراحل سے گزار کر پختہ کار بنایا جائے اور پھر اللہ کے نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے رائے حق میں جمنے والوں کو باطل پر غلبہ عطا کر دیا جائے. قرآن میں اس بات کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 214، سورہ آل عمران آیت نمبر 142 اور آیت نمبر 179 اور سورۃ العنکبوت آیات نمبر 2 اور 3. یہ سنت ابتدا سے ہی کار فرما رہی ہے. کسی کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ نظام میں جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور اس کے کاموں میں کسی قسم کی تبدیلی لائے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگر ان یعنی کفار کی روگردانی تمہیں گراں گزرتی ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لو، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی نشانی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ حاشیہ نمبر 43۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ حکیم و دانا رب نے جن و انس کو جس امتحان میں ڈالا ہے، اس کے لیے جہاں شیطان کو مہلت ملی ہے، وہاں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے رشد و ہدایت کا مکمل اہتمام بھی کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کے ذریعے مؤثر دلائل پر مبنی الہ واحد کی بندگی کی دعوت آسان اور دل نشیں پیرائی میں پیش کرتے ہیں۔ نیز نبوت کی تائید و تصدیق اور اتمام حجت کے لیے معجزات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ قبول حق کی صلاحیت اور اس کا ذوق رکھنے والوں کے لیے تو یہ طریقہ کار بالکل ہی کافی ہے۔ لوگوں کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ ایمان بالغیب کا تقاضا پورا کرتے ہوئے دلائل پر مبنی دعوت کو غور سے سنیں اور اس پر ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا تہہ دل سے اقرار کر لیں۔ اس کائنات اور اس کے نظام میں بے شمار نشانیاں اس دعوت کے برحق ہونے کا بین ثبوت ہے، لہذا مزید کسی نشانی کا مطالبہ محض ضد و ہٹ درمی اور رائے حق سے فرار کی کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سخت انداز میں تلقین کی گئی ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بذریعہ وحی الہی آ جانے کے بعد تو تمہیں بہرحال صبر ہی کرنا ہے، خواہ ان کی جہالت و ہٹ درمی اور روح گردانی تمہیں کتنی ہی شاق کیوں نہ گزرے، تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ تم زمین میں سرنگ یا آسمان میں کسی سیڑھی کے ذریعے کوئی نشانی نہیں لا سکتے جو ان کی روش کو بدل دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ضرور اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ بغیر معجزے کے محض ایک تخلیقی اشارے کن پر ان سب کو جمع کر دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں۔ اللہ کا تو منصوبہ یہ ہے کہ دعوت کا کام تدریجی تحریک کے مراحل سے گزرے، اللہ کے نبی کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر ایمان اور اخلاق و کردار کو پختہ کریں اور اس کی حقانیت کا ثبوت پیش کریں۔ اب ان کا امتحان اس بات میں ہے کہ یہ اپنے اختیار اور ارادے سے دعوت حق کو قبول کریں۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ صرف وہی لوگ یعنی دعوت حق قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو انہیں اللہ ہی اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 44۔ دعوت حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو اس کو دل سے سنیں۔ بلا شبہ یہ دعوت ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے ساتھ دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح کی ضمانت ہے، اور اس میں ان کے لیے حیات نو کا پیغام ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ کفار جنہوں نے قلب و ذہن پر اکابر پرستی، انانیت و عصبیت کے قفل چڑھا لیے ہیں، اور یہ اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتے، اور جو سنتے بھی ہیں تو غور نہیں کرتے۔ گویا کہ یہ مردے ہیں جو سماعت و بصارت اور غور و فکر کی صلاحیت سے جو زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، قیامت تک کے لیے محروم ہیں۔ البتہ روز قیامت تو سارے ہی مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے لائے جائیں گے۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش پہلے ہی حق بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو اس وقت بھڑکتی آگ کا ایندھن نہ بنتے، جیسا کہ سورہ ملک آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا۔ یہ بات محتاج بیان نہیں کہ یہاں دعوت حق سے اس طرح بے اعتنائی برتنے والوں کو بطور استعارہ مردہ کہا گیا ہے، جنہوں نے اس اہم معاملے میں عقل و خرد استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو مردہ ثابت کیا ہے۔ کفار کے اسی طرز عمل کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بحوالہ سورۃ النمل آیت نمبر 80۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ دلیل آج ان باطل پرستوں کے اس موقف کی قطعاً تردید کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں اسماع کی نفی ہے نہ کہ سماع کی، کیونکہ یہاں تو کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سنایا انہی کو جا سکتا ہے جو جواب دیں۔ انہوں نے دور امتحان میں تو اپنے احساسات کو مردہ کر لیا ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ ان کی مردہ رگی احساس میں جان ڈال دے گا، اور اس وقت یہ احساس ان کی ندامت و پشیمانی ہی کا سبب ہوگا۔